السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات کریں گے فتنہ، فساد، انتشار و خلفشار کا خاتمہ ریاست پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ صرف ایک حدیث پڑھ کے پھر مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کتاب الفتن و اشاعۃ الساعہ، فتنہ اور علامات قیامت، صحیح مسلم میں 7245 نمبر حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 7060 نمبر، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون ما ارا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے گھروں میں فتنے کے واقع ہونے کے مقامات، بارش ٹپکنے کے نشانات کی طرف بکثرت اور واضح دیکھ رہا ہوں۔ یہ پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کی تھی، چاہے وہ فتنہ نفس ہو، نفس کے بگاڑ کا فتنہ، خاندان کا فتنہ ہو، سیاسی و ملی فتنہ ہو، عالمگیر فتنہ ہو۔ آج ہم فتنوں کی لپیٹ میں ہیں، انفرادی سے اجتماعی سطح پر۔ ان فتنوں کا سولوشن ڈھونڈیں گے، اپنے اسکالر سے بھی جانیں گے، پینلسٹ سے بھی، کہ پاکستان کو اس پولرائزیشن سے کیسے نجات دی جائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب نے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نصر اللہ ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر، معروف مذہبی اسکالر۔ شاہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ فتنے، فساد، انتشار اور خلفشار، بالخصوص کیپٹل آپ کا، تو جہاں پہ ڈسٹربنس ہو تو آپ کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے۔ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہے، فلسطین کے ایشو پہ پی سی ہوئی، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ملک کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، کوئی سولوشن تو نہیں ہے اس کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے آپ کا، آبویسلی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بھی ملک ہوتا ہے وہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ اگر اس نظام کے اندر کچھ گنجائشیں ہیں، کچھ لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ان کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم وہ چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی، لیکن یہ پرائس آپ پے کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہنے کی، ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہنے کی۔ باقی جو لوگ اپنے جمہوری رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی بھی آتی ہے۔ تمہارا حق ہے اگر تم احتجاج کرو، پر تمہارا یہ حق نہیں کہ تم جلاؤ گھیراؤ کرو، تم ریاست کو نقصان پہنچاؤ، تم لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاؤ۔ تو دونوں طرف سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں تک یہ فتنہ کا بات ہے، شر پسند کون ہے، یہ بھی بڑی سبجیکٹیو سی چیزیں ہو گئی ہیں نا۔ آج نتن یاہو کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فلسطینی جو ہیں، یہ انہوں نے ساری قیامت تو انہوں نے برپا کی ہوئی ہے، یہ شر پسند ہیں، انہوں نے 7 اکتوبر یہ کر دیا۔ تو ہر چیز کو ہمیں پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑتا ہے، اس کے 2 اینگلز ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جو سچ ہوتا ہے وہ سم ویئر ان دا مڈل ہوتا ہے، پر سب جدھر بہت ساری دیگر کیجولیٹیز بنتی ہیں وہاں پہ سچ بھی جو ہے سم ٹائم بیچ میں کہیں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں محروم اور مظلوم طبقہ اپنے حق کے لیے نکلے پرامن طور پہ، تو یہ فساد نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں کر سکتے، آپ تو دیکھیں نا، ہم تو مذہبی اسکالر نہیں ہیں، زیادہ چیزوں کو نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز آپ غلط کہتے ہیں تو اس کا بھی سب سے کمزور ترین درجہ پر وہ بھی اختیار کرے، کم از کم دل میں تو اس کو برا کرو، کہو اس کو، اس کے حوالے سے آواز تو اٹھاؤ۔ تو میرے خیال میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، نہ اس میں دین آپ کو منع کرتا ہے، نہ ریاست آپ کو منع کرتی ہے، نہ آئین آپ کو منع کرتا ہے، لیکن وہ جو اعتدال ہے وہ پھر آپ نے اس میں اپنانا ہے۔ جی ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اعتدال کی راہ خوبصورت راہ ہے۔ 2 ورژن ہے ہمارے پاس۔ ایک سیاسی جماعت اگر کوئی اپنے مطالبات لے کے آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، تو ایک ورژن یہ ہے کہ وہ اپنے جائز حقوق کے لیے کریں، پرامن طور پہ کریں، دین بھی اور ریاست بھی اجازت دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں رائے اعتدال کیا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے گورننس کے ماڈلز ہیں ان میں جمہوریت بھی ہے، ان میں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، کہیں بادشاہت ہے، اور جمہوریت بھی کہیں اپنے اپنے رنگ میں مختلف انداز سے موجود ہے۔ وہاں گورننس کا ایک ماڈل طے کر دیا جاتا ہے، اور گورننس کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ نے طے کیا کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی، ایک پارلیمان ہوگی، ایک ایوان بالا ہوگا، ایک ایوان زیریں ہوگا، اور اس میں معاملات طے کیے جائیں گے، عوام اپنے نمائندے منتخب کر دے گی، وہ جا کے فیصلے کریں گے۔ اب اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 2 جگہوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی سیاست کریں اور پارلیمان سے باہر بیٹھ کے سڑکوں پر آ کر بھی حکومت گرانے اور اپنی مرضی کے مطالبات منوانے کی جدوجہد بھی کریں. میرے خیال میں یہ دو چیزیں پیرل چل نہیں سکتی ہیں، اور جن ملکوں میں یہ چلی ہیں ملک تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک نہ ایک ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، بھلا سے غلط فیصلے ہو جائیں. دنیا کی بہت سی پارلیمنٹس ہیں، دنیا کے بہت سے اسٹیٹس کے اندر ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو وہاں کے بہت سے لوگ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے عوامی نمائندے منتخب کر لیے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے ڈیسیژن کر لیے ہیں، اللہ یہ کہ بالکل جیسے ہم اسلامی ملک ہیں، ہم شریعت سے نہ ٹکرا رہے ہوں، تو اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تاریخ ہے دھرنوں کی. آپ پتہ ہے 1980 میں بھی ایک دھرنا ہوا، 93 میں دھرنا ہوا، 96 میں دھرنا ہوا، اور ایک بڑی لمبی تاریخ ہے پاکستان میں جو دھرنے دیے جاتے رہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ نے چاہا اگر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانی ہے تو دھرنا کروا دیا گیا. اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے پیچھے دھکیلنا ہے تو ایک دھرنا لانچ کروا دیا گیا، لانگ مارچ لانچ کروا دیا گیا. ایون افتخار چوہدری صاحب کی بحالی کی تحریک کے حوالے سے بھی کاظمی صاحب واقف ہیں، اس وقت بھی پرویز مشرف صاحب کے لوگ خلاف تھے، ان کو بھی ہٹانا چاہتے تھے، افتخار صاحب کی بحال کروانا چاہتے تھے. تو ہم نے اس کارڈ کو استعمال کیا جو سڑکوں پر لا کے استعمال کیے تھے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے کہ یہ احتجاج یا بڑے ہم جو آزادی اظہار کے قائل ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں جی کہ آزادی ہونی چاہیے جی. آپ میری سڑک بند کر کے کس قسم کا احتجاج کر سکتے ہیں؟ آپ میرے راستے بند کر کے، میرے اسکول بند کر کے، میرا کاروبار بند کر کے، میری دکان بند کر کے، میں گھر سے کمانے کے لیے نکلا ہوں، آپ نے میری دکان بند کر دی ہے. بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے، مارلا کی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جائیں، پہ احتجاج کریں. دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ احتجاج کرنے آئیں گے 3 سے لے کے 6 بجے تک آپ احتجاج کریں گے، اس کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہو 6 بجے کے بعد، اس کے بعد ہم نے دھرنا پرولانگ کر دیا جی 136 دن بیٹھے رہیں گے. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے، جس کی اکانومی آگے بڑھنی ہوتی ہے، جن کے لوگوں کے روزگار کا، بے روزگاری کا اور غربت کا آپ کو احساس ہوتا ہے، وہاں کبھی اس قسم کے دھرنے اور احتجاج نہیں ہوتے. یا وہ ملک پھر عراق بن جاتے ہیں، لیبیا بن جاتے ہیں، سوڈان بن جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا کہ وہاں پہ 200 دن کے لیے آ کے بیٹھ جائے کوئی بندہ؟ برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتا کہ وہاں 200 دن کے لیے آ کے کوئی بندہ بیٹھ جائے کہ جی میں اٹھوں گا نہیں؟ مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، ہم نے وتیرہ بنا لیا، سڑک بند کر دو، راستے بند کر دو، اسلام آباد سیل کر دو. اور میں معذرت چاہوں گا، میں ابھی بات کی جاتی ہے اکثر آج کل موجودہ اس احتجاج کی کہ جی وہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ کا راستہ روک لیں، آپ نہیں روک سکتے، آرام سے بیٹھ جائیے. پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اجازت لیں، کسی ایک جگہ پہ پروٹیسٹ کریں، آپ گھروں کو واپس چلے جائیے. آپ سرکاری مشینری لے کر آتے ہیں، آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، آپ اپنی پولیس کی آنسو گیس کے شیل اسلام آباد کی پولیس کے اوپر برساتے ہیں، وہ آپ کے اوپر برساتی ہے. یہ مذاق بنا دیا گیا اس ملک کو. آپ مجھے بتائیے، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پیسہ اس جگہ سے دوڑ جاتا ہے جہاں افراتفری ہوتی ہے، وہاں بھوک ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے میں سر آپ سے عرض کروں، اس ملک کے ڈیسیژن میکر وہ ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے لیے یہ روٹی مسئلہ ہی نہیں ہے، غربت جن کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی دھرنے کروا دیتا ہے، کوئی دھرنے رکوا دیتا ہے، بڑے آرام سے پھر کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی وزیر میں چائے پینے آیا تھا، واپس چلا گیا. میں اسی پہ آتا ہوں. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیں، اسلامی تاریخ میں احتجاج کی یہ خلفشار کی، احتجاج جائز بھی ہے، اور اگر جائز ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ؟ پاکستان کی اکانومی آپ دیکھ لیں، چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں. انٹرنلی اگر ڈی اسٹیبلائز ہوگا، چاہے فتنہ خوارج ہو، چاہے دوسری ایتھنک گروپس ہوں یا پولیٹیکل بھی ہوں، تو اس میں انارکی سے ریاست متاثر ہوتی ہے، عوام متاثر ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر تو احتجاج کے کوئی ایسے طریقے موجود ہوں جن کے اندر بغیر بڑی تعداد میں گیدرنگ کیے آپ کی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچ سکے، تو پھر تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہی بات سفیشینٹ ہے. لیکن اگر یہ بات محسوس کی جائے کہ حکمران بے حسی پہ مد ہیں اور کسی بھی طور پہ عوامی حقوق کی بات جو ہے نا ان کو ایک بندے کے آواز کے اٹھانے کے سے جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت کے اندر کسی پرامن طریقے سے کسی ایک جگہ کے اوپر احتجاج کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور دوسری بات یہ توڑ پھوڑ، تشدد اور گراؤ جلاؤ، اس کی تو بہرحال کسی بھی طور پہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے ایک انسانی جان، املاک، مال، عزت، اس کا تحفظ کرنا ہر جہاں پر ریاست کی ذمہ داری، وہاں ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ان لکیلی اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی بعض احتجاج ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ بین الاقوامی تائید اور اس کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. عورت مار جب ہوتا ہے تو اگر اس کو رکوانے کی بات کی جائے تو اس موقع کے بعد یہ بات کی جاتی ہے نہیں ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے.
تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ایک گروپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پھر دوسرے کا بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم یہ بات بھی محسوس کرتے ہیں پارلیمان سے باہر بھی بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں جن کی کئی مطالبات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے, وہ جائز ہوتے ہیں. جس طرح فلسطین کا ایشو ہے, اس کے اوپر اگر پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یا کوئی مذہبی طبقات اس کے اوپر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو اس صورت میں اگر وہ فلسطین کے لیے کوئی احتجاج کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر رائے عامہ کی زندگی متاثر نہیں ہوتی, عوام کی زندگی متاثر نہیں ہوتی, تو اس کے لیے جو ہے نا ان کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہاں, اس بات کا التزام کرنا اور اس بات کا اہتمام کرنا کہ لوگوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں, علاج معالجہ متاثر نہ ہو, ان کے روزگار متاثر نہ ہوں, یہ بات انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بنیادی اسلامی جو حقوق و فرائض کا چیپٹر ہے ہم اس کے اندر جو ہے مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی حقوق و فرائض میں بات شامل ہے کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں, شہریوں کے بھی حقوق ہیں, اسی طرح عوام الناس کے حقوق ہیں, حکمرانوں کے حقوق ہیں. تو ان تمام باتوں کو اگر سم اپ کرنے کی بات کی جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ جو بھی پازیٹیو بات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور جو نیگیٹو بات کو کنڈیم کیا جائے. تو پازیٹیو کو ہائی لائٹ کرنا اور نیگیٹو کو کنڈیم کرنا, اس کے لیے مساجد بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس ہالز بھی ہوتے ہیں, آڈیٹوریمز بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے پارکس بھی ہوتے ہیں, اور ایسے وینیوز بھی ہوتے ہیں جہاں پر ٹریفک چل بھی سکتی ہے اور آپ کے دیگر معاملات بھی جو ہے نا کنڈکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر رائے عامہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے اور جو مریض ہے وہ موت کے گھاٹ تک جو اس کو پہنچا دیا جائے, یا جو روزگار کے لیے باہر نکلا ہے اس کی پشیمانی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے, یا کوئی ایسا کریک ڈاؤن کیا جائے کہ جس سے پورے علاقے کی بجلی چلی جائے, تو یہ باتیں یقیناً جو ہے کسی بھی طور پر حقوق و فرائض کے متعلقہ جو اسلامی تعلیمات ان سے مطابقت نہیں رکھتی. اچھا ابتسام صاحب یہ بتائیں, اگر قومی امانت میں خیانت ہو جائے جو کہ بہت بڑا جرم ہے, ہم فارم 45 47 کی بحث ہوتی ہے, یا لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے متاثر ہو رہے ہوں, بیسک نیسیسٹیز آف لائف ان کو نہ پہنچیں, تو اس سلسلے میں عوام کو کس طرح احتجاج کرنا چاہیے, اس کا ڈھنگ بتا دیں ذرا. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے, دیکھیں پریس کلب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں میڈیا موجود ہوتا ہے, آپ اس وینیو کو منتخب کر لیں, یا ہر بڑے شہر کے کوئی نہ کوئی ایسا پارک موجود ہے. مثال دے رہا ہوں, اگر آپ راولپنڈی کی بات کریں تو وہاں لیاقت باغ ہے, اگر آپ فیصل آباد کی بات کریں دھوبی گھاٹ ہے, اگر آپ گجرانوالہ کی بات کریں شیرالہ باغ ہے, اگر لاہور کی بات کریں تو آپ کا مینار پاکستان گراؤنڈ ہے, اگر آپ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر نشتر, وہاں پر جو ہے آپ کا قلعہ قاسم باغ ہے, عام ہاس باغ ہے, کراچی کی بات ہے نشتر پارک ہے. تو یہ وہ وینیوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ یہ اسی طرح کراچی شارع قائدین کے اوپر بھی احتجاجوں کا ایک پوری کی پوری ہسٹری موجود ہے. تو عوام الناس کو ان مقامات کے اوپر جمع ہو کر اپنے پلیک کارڈ اٹھا کر یا اپنے جو ہے اس کو اپنی آواز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اگرچہ برطانیہ کے اندر کنٹرولڈ احتجاج کا ٹرینڈ ہے, لیکن اسپیکر کارنر وغیرہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور آزادانہ طور کے اوپر ملکہ کے خلاف بھی بات کر لیتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں بھی کرٹیسزم والا جو ہے رویہ اپنا لیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایسے وینیوز کو جو ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور وہاں پر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. مقصد تو یہ ہوتا ہے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اور ان کے مطالبات کو حکمرانوں تک پہنچایا جائے. تو میڈیا کی قوت آج کل ہر جگہ موجود ہے, سوشل میڈیا بھی موجود ہے, پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی موجود ہے. تو آپ کس جگہ پہ جمع ہو کر احتجاج کر کے اپنے مطالبات کو بآسانی حکومت تک منتقل کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ہر جو ہے وہاں پر کوئی دنگا فساد کرنا, خوف و ہراس پھیلانا, لوگوں کو تھریٹ کرنا, یا آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو ہے نا ایک خوف اور نا امیدی کے سائے منڈلانا شروع ہو جائیں, یہ رویہ درست نہیں ہے. جی ابتسام صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. احتجاج ہو لیکن وہ احتجاج فتنے, فساد یا خلفشار کا باعث نہ ہو. شاید یہ کانسنسس تو تینوں پارٹیسپینٹس میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا. احتجاج کی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر دیں پھر کنسنسس ہو گیا. احتجاج کی گنجائش تو موجود ہے جی, ٹھیک ہے, پرامن طریقے سے, وہ آپ کا آئین بھی سبجیکٹ ٹو لا کر کے اجازت دیتا ہے. لیکن یہ پولس, یہ شاہراہیں, یہ میٹرو, یہ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی بنتی ہے نا, ہماری جیبوں سے ہی جاتا ہے. جیسے ملک صاحب نے بات کی اور ابتسام صاحب نے بھی, کوئی مریض جا رہا ہے یا کوئی ریڑھی والا ریڑھی لگا رہا ہے, اس کی دیہڑی تو متاثر ہوگی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے. تو جو ایشوز 45 یا 47 کے ہیں, آئینی ترامیم کے ہیں, جو کورٹ اور پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ایشوز جن ایوانوں سے متعلق ہیں وہیں بیٹھ کے سیٹل ہوں بجائے باہر آنے کے؟ دیکھیں جو علامہ صاحب نے فرمایا اور جو ملک صاحب نے باتیں کی, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان سے اختلاف کر سکتا ہے. انتہائی انہوں نے بہتر طریقے سے بتا دیا, سمجھا دیا کہ آپ یہ سارے کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ جو آئینی معاملات ہیں, جو کورٹس کے معاملات ہیں یا پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں. ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں, پوری قوم ہی یہ چاہتی ہے, پر ایشو یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے, وہ کسی پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا کہ وہ آئینی ترمیم کدھر سے آ رہی ہے,
کسی حکومتی وزیر کو نہیں پتا کہ وہ اس آئینی ترمیم کے اندر ہے کیا. جب پارلیمنٹ کو آپ نے آؤٹ سورس کر دیا ہے, بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی اور لوگ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں, کسی کے بھی دور حکومت ہو. پرائم منسٹر کو پتا ہوگا ویسے, پرائم منسٹر صاحب کو کیا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت جو ہے اس کے اندر کیا ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا, ان کو یقیناً پتا ہوگا. لیکن پھر وہ کون سی ہستی ہے, سلیمانی ہستی ہوگی کہ جو آئینی ترمیم لا رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا؟ تو یہ تو حکومت والے بتائیں نا, اس میں ایسی کون سی چیز ہے. دیکھیں آئین کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے نا. اور یہ سی او ڈی میں طے نہیں تھا جوڈیشل کورٹ کا, پہلے سے اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا؟ سی او ڈی میں تو بہت سارے نقطے تھے. سی او ڈی کے اندر تو یہ بھی لکھا تھا کہ جو نگران حکومت ہوگی اس کے کسی بھی عہدیدار کا کوئی رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑے گا. تو انہوں نے تو ماشاءاللہ نگرانوں کو الیکشن لڑا کے کسی کو وزیر داخلہ بنا دیا, کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. سی او ڈی میں تو ہر قسم کے بجٹ کا ذکر تھا, دیگر محکموں کے بجٹ کا ذکر تھا, ایسی ایسی چیزیں تھیں, اس کا تو کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. اچانک ان کو سی او ڈی 2006 کے بعد 2024 میں یاد آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے اور اس کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ ایک ان کی اپنی ایک جسے کہتے ہیں سیاسی مجبوری یا ضرورت ہے, اس کے تحت یہ ہو رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب نظام پارلیمنٹ کے اندر چلے, آپ کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں, لیکن ایسا انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ 3 سال بلاول اور مولانا ہمیں یہی بتاتے رہے, اور میاں صاحب, کہ یہ تو عمران خان سے تو لڑائی نہیں ہے, لانے والوں سے لڑائی ہے. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خبر آئی ہے لانے والے اور لڑانے والے سارے ہمارے بھائی ہیں. اس طرح کے مسئلہ تو نہیں چلتا نا. اب عمران خان صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو میاں صاحب کرتے تھے. تو ایشو یہ ہے کہ اس نظام کو آپ ویسے چلنے نہیں دیتے, اور آپ غریب بندے کے اینگر اور فرسٹریشن کے اوپر ہم سارے فتوے دینا شروع ہو جائیں کہ یہ غریب بندے نے نعرہ کیوں مارا, غریب بندہ سڑک پہ کیوں نکلا, وہ اپنے رائٹ کی کوئی بات کیوں کر رہا ہے. بھائی آپ نے آئین اور قانون کو تو مذاق بنا دیا. جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ حکومت گرا دیتے ہیں, جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ جو آئین بدل دیتے ہیں, جب آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آئینی ترمیم لے آتے ہیں. تو یہ جس طرح حکمران چلا رہے ہیں نظام, کیا یہ آئین کی روح اور منشا یہ ہے؟ یہ تو روح اور منشا نہیں ہے نا. 90 روز میں آپ انتخابات بھی نہ کروائیں, آپ فارم 47 پہ اسمبلی بھی کھڑی کر دیں, اور پھر آپ سب کو اخلاقیات کے آئین کے جو ہے وہ لیکچر دیں. خدارا ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب یہ 2024 کا زمانہ ہے. فلسطین کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں جو کانٹینٹ تھا فلسطین ایشو, اس پہ بات ہو رہی تھی, بڑا آکورڈ لگا ہے. اس میں جو ہے وہ کتنے مرغن کھانے, مشروبات, ساری چیزیں سجائی گئی. انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے, آپ ایک ایشو پہ بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑا اوپن ایئر گریو یارڈ بھی ہے اور اوپن ایئر پریزن بھی بن چکا ہے. تو یہ میسج کوئی اچھا تو نہیں گیا وہاں سے؟ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے, اور اس میں ایک پارٹی پی ٹی آئی نے بھی شرکت نہیں کی. جی میں یہاں کرنی چاہیے تھی. ویسے اس پہ عرض کروں نا کہ ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے. ایز اے مسلم امہ, سب سے بڑے جو احتجاج ہوئے ہیں وہ مغرب میں ہوئے ہیں. ٹھیک, جو پچھلی کنزرویٹو حکومت تھی لندن کی, اس میں برطانیہ کی, اس کی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو میٹروپولیٹن پولیس کے چیف کے ہر سیٹرڈے کو یہ اتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کو اکٹھے ہو جاتے ہیں سینٹرل لندن میں, اس کو بند کیا جائے. اس نے کہا کہ یہ ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, وزیر داخلہ پولیس کو نہیں بتا سکتی کہ ہم ان کو احتجاج کرنے نہ دیں. میڈرڈ میں, اوٹاوا میں, آپ کے جناب لندن میں, ڈبلن میں, سب سے بڑے احتجاج وہاں پہ ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہم ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے. آپ جائیں نا ڈی چوک میں, آپ ابھی چلے جائیں ڈاکٹر صاحب, ساتھ ملک صاحب کو لے جائیں, فلسطین کا جھنڈا لے کے 2 منٹ میں آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی آزادی ہے فلسطین کے حوالے سے بات کرنے کی. ایشو یہ ہے کہ کون منع کر رہا ہے؟ یہ مجھے تو نہیں پتا, حکومت والے ہی منع کر رہے ہیں جی. میرے اندر جس دن ہوگی حکومت تو اس دن میں آپ کو کبھی بھی منع نہیں کروں. اچھا ملک صاحب, ایک سوال لے لیں اسی سے. اگر داخلی طور پہ انتشار ہے, ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں, تو اس وقت فلسطین پہ ہم کانسنسس کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اگر پاکستانی ایک پیج پہ نہیں ہے, گورنمنٹ, اپوزیشن پارٹیز, تو کیسے ایشو کو ریزالو کریں گے؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی امت مسلمہ کی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی اطہر کاظمی بھائی بات جھنڈا کہہ رہے کوئی, میں جو یہ بات کر رہے تھے, میرے خیال میں یہ تھوڑی سی نا شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس رپورٹنگ ہے. اب ڈی چوک کے اندر ہر روز کچھ چند افراد, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے مشتاق احمد خان صاحب, وہ اپنی فیملی کو لے کے, اپنی اہل یا 2 بچوں کو لے کے ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر روز بیٹھ جاتے ہیں. کیا اسلام آباد میں فلسطین کے حوالے سے بڑے بڑے مارچز نہیں ہوئے؟ کیا اسلام آباد کی حکومت نے یا اسلام کی پولیس نے آپ کو ایمبیسی روڈ پہ انہی کی جماعت کو بڑا جلسہ نہیں کرنے دیا؟ بہت بڑا جلسہ کرنے دیا. جب بھی آپ کسی بڑے جلسے کی اجازت مانگتے ہیں فلسطین کے لیے, اسلام آباد سے لے کے کراچی تک آپ کو جلسے کی اجازت ملتی ہے. اب مسئلہ شاہ جی کا آرگومنٹ میں بتاتا ہوں. اب ہم نے نا یہ جو سوشل میڈیا نے جو ہمیں تباہ و برباد کر دیا نا باسی صاحب, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ یہاں وزیر اعظم ہے, ہر بندہ ہی فلسطین آزاد کرنے نکلا ہوا ہے, ہر بندہ ہی چاہتا ہے میری تصویر لا دو بس. میں حتیٰ کہ وہ ایسے ایسی بےہودہ بکواس کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے کہ آپ مائک آگے کرتے جائیں, وہ ایسے ایسے بیان دے گا کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے.
بھائی یہ مذاق مت بنائیں. آپ نے اگر مشتاق احمد خان صاحب نے احتجاج کرنا ہے, آپ کو اور مجھے اور عطر قاسم صاحب کو بلا لیں F9 پارک میں, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, 1 گھنٹے کا احتجاج روزانہ کر لیا کریں گے. آپ ڈی چوک بند کر کے احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹریفک بند کر کے, جو ٹریفک بند ہوگی پولیس آ جائے گی, جو اس وہاں پولیس لگائی جائے گی, جو سڑکیں بند ہوں گی, دفاتر کو جانے والے راستے بند ہوں گے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر میری گزارش سنیے, ہم جو احتجاج کی بات ابھی کر رہے تھے, ابسام صاحب میرے بھائی ہیں, مولانا صوفی محمد کا کیا قصور تھا؟ سوات کا اسٹیڈیم ان لوگوں کے انسانوں سے بھرا ہوتا تھا, وہ پاپولر ترین آدمی تھے KPK کے. قصور یہ تھا کہ وہ ریاست کے آئین کو نہیں مانتے تھے, ریاست کے قوانین کو نہیں مانتے تھے. آپ نے پکڑ کے جیل ڈال دیا, جیل میں فوت ہوئے, ساری عمر آپ نے جیل میں رکھا. یعنی آپ نے ہر اس شخص کو پکڑ کے بند کر دیا جس نے ریاست کے آئین اور قانون کو نہیں مانا, بھلا کتنا ہی پاپولر کیوں نہیں تھا. کیا اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ شریعت کی بات کر رہے تھے وہ. لیکن چونکہ ہم کہتے تھے کہ نہیں, ہمارا ایک نظام مملکت موجود ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. تو کیا یہ میری گزارش مذہبی طبقے سے مطلب ان پہ لاٹھی چارج, سیاسیوں پہ ہلکا ہاتھ؟ میں اس بات کا قائل ہوں. دیکھیں بالکل جو ابھی عطر بھائی بات کر رہے تھے, ترمیم آ رہی ہے جی, یہ کہتے ہیں جی کسی کو پتہ نہیں, سب کو پتہ ہے. یہ بھی میں آج آپ سے عرض کر دوں, مسودہ بھی سب کے پاس ہے, ترمیم کیا آ رہی ہے سب کے پاس ہے. یہ جو سوشل میڈیا اور TV کی شہرت نے نا, ہمیں جھوٹا اور بے ایمان بھی بنا دیا. پاپولیرٹی چاہتے ہیں, ہم جملے کسنے والی قوم ہیں. آپ ابھی کابینہ کے 10 بندے ہیں, اس میں سے 5 کو فون کریں. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. وہ آپ سے مجھے کہیں گے, میں آپ کو وجہ بتاؤں. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سر, میں گزارش کروں, اس کی وجہ سن لے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, وہی جو فارم 47 کی بات کرنے والے ہوتے ہیں, کئی سینیٹر کس ٹکٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں, میاں نواز شریف کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں شام کو. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ خریدا جاتا ہے, اور جھوٹ کے ہم بائر ہیں. ہم اس قسم کی ہم جو ہے سنسنی خیزی کے قائل ہیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا, ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر کچھ اور دیکھے تھے, مگر اخبار کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. سمندر کا سپوت کچھ اور کہتا ہے, مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہماری بھی خواہش سبھی مل جل کر رہی ہی رہیں, امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں. میں ابتسام سر میں آخری جملہ عرض کر دوں. آپ تو 12 اضلاع سے گزر جانے والے چیف منسٹر KPK کی سٹوری کو مان لیتے ہیں کہ جو 12 ضلع سے گزر کے چلا گیا. اس ملک میں جتنا جھوٹ بیچا جاتا ہے, جتنا جھوٹ خریدا جاتا ہے, ابتسام صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ کو ہمارے کئی بعض سیاسی دوست بھی ملتے ہیں نا, مل کے کہتے ہیں جی میں تو میاں صاحب نے گل کی تھی, مسودہ نہ لے کے آؤ. وہاں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ میاں صاحب اس کی بڑی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے عباسی صاحب, آپ PTI ہو, کوئی اور اپوزیشن کی جماعت ہو, وہ چاہتی ہے کہ اس مسودے کے خلاف وہ رائے بنانا چاہتی ہے, وہ پرامن احتجاج کریں اور ہر رکن پارلیمنٹ کے پاس جائیں, خواہ ان کا اپنا ہے خواہ ان کا مخالف ہے, اسے کنونس کی کوشش کریں. اگر وہ کنونس نہیں ہوتا, آپ کو لٹھ اٹھانے کی, آپ کو ڈنڈا اٹھانے کی, آپ کو بندوق اٹھانے کی کبھی اجازت نہیں دی جاتی. ابتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ خلافت راشدہ میں علم و ادب پہ, سائنس ٹیکنالوجی پہ مسلم امت ریوائیو کر رہی تھی, ہمارا کلائمیکس تھا, مضبوط تھی. آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں انتشار اور خلفشار نے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کا امپیکٹ مسلم ورلڈ پہ بھی پڑ رہا ہے؟ تو اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات, یہ 2 الگ الگ پیراڈائم ہیں. ایک پیراڈائم یہ ہے احتجاج کا, اور ایک پیراڈائم یہ ہے کہ آپ علم کو, ٹیکنالوجی کو, دیگر معاملات کو فوکس کرتے رہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو معاشرے سنجیدہ ایکڈیمک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی حالات کے تغیر سے, اپنی ان ایکٹیویٹیز سے دستبردار نہیں ہوتے, بلکہ ان کے اندر وہ ہمیشہ کھبے رہتے ہیں. ایک عالم دین جو ہے, اگر باہر احتجاج بھی ہو رہا ہو تو اس کا تعلق لائبریری سے منقطع نہیں ہونا چاہیے. ایک سائنسٹسٹ جو اگر باہر احتجاج بھی ہو رہا ہو تو اس کو لیبارٹری سے ڈیلنگ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ایک میڈیکل پروفیشنل سے متعلق کوئی بندہ ہے تو اس کی جو تحقیقات ہیں ان کو جاری و ساری رہنا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اکنامک جو ہے نا بندش یا گھٹن پیدا ہو گئی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بھی کمپیٹنٹ بندہ ہوتا ہے وہ اسکلڈ مائگریشن کے چکر میں پڑ کے کبھی کینیڈا نکل جاتا ہے, کبھی آسٹریلیا نکل جاتا ہے, کبھی انگلستان نکل جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کنسنسس کے ساتھ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی حکومت کو, آپ کی اپوزیشن کو اور آپ کے دیگر طبقات کو, کہ کم از کم ہمارے ملک کے اندر جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یا ہیومن ریسورس ہے, ہم نے ان کی لائف کو اس سارے احتجاجی عمل کے ساتھ متاثر نہیں ہونے دینا. اگر آپ ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی حلفشار یا انتشار کے اثرات ان پہ مرتب نہیں ہوتے, اور آپ کے ملک کے اندر علم, تحقیق, سائنس, ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے نا معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلقہ, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا اس امت کے اوپر اور ہماری ملت کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. اور اس بات کو مینیج کرنا کوئی امپاسبل بات نہیں ہے.
اس کی وجہ ہے کہ جتنا مرضی سیاسی ایک جو ہے نا آپ کے معاشرے میں انتشار ہو، اس کے باوجود معاشرے کے 70-80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہوتے. تو کم از کم جو اکیڈیمکس یا دیگر پروفیشن سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی علمی تحقیقی سرگرمیاں جو اس طرح جاری و ساری رکھیں، اور حکومت ان کو انشور کرے، اپوزیشن کو انشور کرے کہ ملک کی ترقی کے معاملات یا علمی ترقی کے معاملات یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے معاملات میں آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. اب میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ہمارے بھارت کے اندر بھی تو بہت زیادہ کئی مرتبہ رفٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا ایک اکیڈیمک لیول ہے، یعنی وہاں پہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا لیول ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ اداروں کا لیول ہے، وہ اس میں یورپ اور امریکہ کے لیول کے اوپر آ رہے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مینیج. جی ابتسام صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی شاید کہ یہ پھر سولوشن کیا ہے اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھے ہیں ہسٹری میں، تو آج پاکستان کو بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا نا. یہاں سے جو ہے وہ آواز اٹھتی مسلم امہ کے لیے بھی، اندرونی طور پہ بھی ہم مضبوط ہوتے. نہ ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہے، نہ عدلیہ مضبوط ہے، صرف ایک فوج ہے جو فتنہ خوارج کے خلاف یا کبھی بارڈرز پہ بھی لڑ رہی ہے. سارا پریشر ایک طرف ہم نے شفٹ کر دیا، پھر گلہ بھی انہی سے کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ دیکھیں، آپ کو پوری عوام کو مضبوط کرنا پڑے گا، پوری سوسائٹی کو امپاور کرنا پڑے گا. جن بھی معاشروں نے ترقی کی ہے وہ آئسولیشن میں ترقی نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ میں جوڈیشری بڑی زبردست ہے اس لیے وہاں پہ نظام چل رہا ہے. نہیں، وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہے. یہاں ہے ہی نہیں لوکل. یہاں پہ تو جس علاقے سے ایم پی اے منتخب ہو جائے وہ زمین آسمان کا زور لگا دے گا کہ میرے علاقے میں بلدیہ کا انتظام نہ آئے، کیونکہ فنڈ ادھر چلے جائیں گے. تو یہاں پہ تو ہر حلقے میں آپ کو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کو اجتماعی سطح کے اوپر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اجتماعی سطح پہ چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن جو سب سے دیکھیں مسئلہ آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں جناب روز بیٹھ کے اس پہ باتیں کرتا رہوں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، کہ یا پھر میں آپ کی رائے لوں. ایسے ہی تو مسئلے عوام کے ہیں، اور چند عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چند کمروں میں بیٹھ کے سارے فیصلے کر لیں گے. آپ نے 76 برسوں میں جو اس ملک کے ساتھ دانشوروں نے، عقل مندوں نے اور سیاستدانوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. کبھی لوگوں کے اجتماعی شعور کے اوپر تو ریلائے کر لیں نا. سارے اشرف المخلوقات ہیں نا، سارے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مخلوق ہے، سب کے پاس اتنے ذہن ہیں. آپ ان کے اجتماعی شعور پہ کیوں نہیں انحصار کرتے؟ جب آپ نے ایک نظام لایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے، لیکن جمہور کو رائٹ نہیں ہے اپنی حکومت چننے کا، حکومت ہماری مرضی سے آئے گی. یہاں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں ایک دفعہ الیکشن ہوا تھا جس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، ملک ٹوٹ گیا تھا 1970 میں. مطلب کہ کوئی حد ہوتی ہے. ملک اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ عوام نے اپنے رائٹ استعمال کیے تھے، ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ آپ نے عوام کا رائٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے لوگوں کے ووٹ کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اگر آپ نے بہتری لے کے آنی ہے تو آپ جو عوام کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیں. ہاں، اگر آپ نے نظام چینج کرنا ہے، آپ یہاں پہ خلافت لانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ لے کے آئیں، پھر اس طرح کی خلافت قائم کریں. آپ یہاں پہ کوئی اور نظام لے کے لانا چاہتے ہیں، اس طرح کا نظام قائم کریں. آمریت لانا چاہتے ہیں، آمریت لے، پر کم از کم کنفیوژن تو دور کریں نا. جی نصر اللہ ملک صاحب، ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، ایکیڈمیشن، احتجاج پہ کسی کے ڈومین پہ فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچرز ہیں، یہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے ایم فل پی ایچ ڈی، جو سبجیکٹ کا ریلیونٹ ریسرچ ہے وہ الماری میں چلا جاتا ہے ڈگری کی حد تک، وہ پالیسی میکنگ میں نہیں جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفرت کی سیاست کی ہے، ہم نے ایموشنز کی سیاست کی ہے. آپ کی لیڈرشپ ذمہ دارانہ سیاست نہیں کرتی رہی. آپ مجھے بتائیے، ابھی ہندوستان کی بات ہو رہی تھی، کبھی آپ نے دیکھا ہندوستان میں دبئی جا کے، قطر جا کے، یو کے جا کے، یو ایس اے میں جا کے وہاں کی سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کی تصویریں بناتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے، پیچھے جا کے نعرے لگاتے ہوئے، وہ تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم پاکستان سے میرے پیسوں سے یہاں پہ آئے ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ ٹرینڈ کیوں پروموٹ ہو رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ اس لیے پروموٹ ہوا ہے کہ آپ نے نفرت اس ملک میں بیچی ہے. نفرت لوگ بائے کرنے والے ہوتے ہیں نا. جہاں دیکھیں لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوتا، یا جہاں غربت ہوتی ہے، یا جہاں ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہوتی ہے. ڈیوائیڈڈ سوسائٹی آپ کی ہے، اس میں آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تقسیم برادریوں میں تقسیم ہے، آپ فرقوں میں تقسیم ہے، آپ گروہوں میں تقسیم ہے، آپ زبان میں تقسیم ہے. اس جگہ پہ جگہ جگہ نفرت بیچی جا سکتی ہے. پختون جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نفرت بیچ سکتا ہے، پنجابی پختون کے خلاف نفرت بیچ سکتا ہے. مہاجروں نے نفرت بیچ لی وہاں پہ سندھیوں کے خلاف، سندھیوں نے نفرت بیچ لی مہاجروں کے خلاف. پاکستانی کوئی ہے؟ گزارش میں اس لیے لیڈرشپ رسپانسیبل ہوتی ہے. جب لیڈرشپ یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دے کہ میں فلاں کی پینٹ اتار دوں گا، فلاں کی شلوار اتاروں گا، فلاں میں چوک کو لٹکاؤں گا، اور فلاں کو میں پھانسی لگا دوں گا، فلاں کو میں جیل بھیجوں گا،
اب بتائیے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریزن ہے اس کی کہ کرپٹ پریکٹسز میں تھے کہ عوام کا پیسہ لوٹا واپس، کچھ لوگ اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی لڑتی تھی جی، نون لیگ بھی تقاریر کیا کرتی تھی. دیکھیں دو ادوار ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ کبھی نہیں لڑی. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کی ساری تقاریر نکال لیں، آپ کو 3-4 تقاریر کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے پرچیاں سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملیں گی. اور دوسری بات یہ، اس دور کی جو نفرت تھی وہ بچے نہیں پیدا کر رہی تھی. آج سوشل میڈیا ہے، آج اتنا بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، آج آپ اور مجھے منہ سے لفظ نکالتے ہوئے 600 دفعہ سوچنا کیا چاہیے. جنریشن باشعور نہیں ہو گئی، ڈائنامک ڈائنامک سمجھ گئی. اس زمانے میں خبر چھپتی تھی نواز شریف کی بے نظیر کے خلاف 400 بندے پڑھتے تھے، 2 لاکھ بندے پڑھتے تھے، گھروں میں بات ختم ہو جاتی تھی، اگلے دن تردید آ جاتی تھی. آج آپ کی ہوئی تقریر 1 سیکنڈ میں اس موبائل کے اوپر آ جاتی ہے، کروڑوں لوگوں کے پاس وہ کلپ پہنچ جاتا ہے. اس سے آپ نفرت ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر قیاس پیدا ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ آج کسی سیاسی جماعت سے گالم گلوچ بریگیڈ آپ کے خلاف شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک ایسا آپ کے اندر پینک پیدا کر دیا گیا ہے جس سے آپ اب نکلنے کے لیے آپ کو کئی سال لگیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ذمہ دار. اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، ایک کھل کے ابھی ہم بات کر رہے تھے، جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں میرا الیکشن چرا لیا گیا، وہ کہتے ہیں میرا الیکشن چرا لیا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ چرانے والے یا الیکشن کی چرانے کے لیے حاضر خدمت ہونے والے عباسی صاحب، اطہر کاظمی صاحب میں تو نہیں ہے. یہی سیاست دان ہے نا جی. کبھی 2018 میں ایک صاحب کہتے ہیں مجھے لے کے آؤ، کہ کیا ہم نے ان تمام سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سنا نہیں ہوا میری گل ہوگی یا میں آ رہا ہوں؟ سر اگر آپ فوج کو سیاست سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود کرنا چاہتے ہیں، 3 کام آپ کو کرنے ہوں گے. آپ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہوگی، آپ کو آپس میں نفرتیں ختم کرنی ہوں گی، سیاست جماعتوں کو بیٹھ کے آپس میں ڈائلاگ کرنا ہوگا، پھر یہ طے کرنا ہوگا اقتدار آئے یا نہ آئے، ہم کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے، کسی کے ڈبے چرانے کے لیے فوج کے پاس نہیں جائیں گے. آپ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کیا اپنے کام تک محدود نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. آج کے جو اس وقت اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کڈو سانو لے آؤ. حکومت کہتی ہے نہیں انہوں نے لے کرنے سے تو بڑے سیٹ. یہ اقتدار کی ہوس ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے. پاکستان کی سیاست ایک کاروبار ہے، اس کاروبار کے لیے کوئی قانون، کوئی آئین، کچھ نہیں ہوتا. ہم ترمیم کے لگے ہوئے سارے لگے، آئین جا رہا ہے جی، آئین جا رہا ہے. تب آئین نہیں جاتا جب بلدیاتی ادارے آپ توڑ دیتے ہیں. یعنی ابھی اطہر صاحب نے بات کی، بڑی درست بات کی. کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی اس ملک کے اندر بلدیاتی ادارے بنے. خان صاحب آئے تھے، ہمیں لالی پاپ دیا گیا، میں آؤں گا بلدیاتی ادارے بناؤں گا، فنڈز بلدیاتی ادارے استعمال کریں گے. وڈ یو بلیو کہ پنجاب کے اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے توڑ دیے گئے تھے. بالکل ایسے ہی میں شاہ جی کو شامل کر لوں. شاہ جی یہ بتائیں بلدیاتی ادارے جیسے ان کا 3-4 چیزوں پہ اکٹھے ہو جائے. ریکونسیلیشن کا پروسیس ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ پوری دنیا میں عام ہے. قرآن پرسپیکٹو میں دیکھیں سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس 7 فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ریکونسلیشن کا قرآن بھی میتھڈ دیتا ہے، اس میں ڈائلاگ ہے، میڈیشن ہے، آربیٹریشن. لیٹیگیشن، ریٹیلیشن یا ایگریشن کا ہے ہی نہیں وہاں. تو کیا وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے بات چیت نہیں کر سکتے آپس میں؟ تو ہم کشمیر، فلسطین یا دیگر ڈسپیوٹ کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں عدم برداشت آپ کو برداشت کرنی. اب ملک صاحب میں ہیں، اب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ہم تینوں نے بہت ساری باتوں پہ ڈس ایگری کیا ہوگا، پر ایک دوسرے کی بات سنی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ اگر تھوڑی سی جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتے ہیں نا، میں مار دیں، آپ جب اپنی میں تھوڑی سی مار دیں گے اور چیزوں کو سمجھنا کی کوشش کریں گے تو پھر کافی زیادہ بہتری ہوگی. تو وہی ہے کہ ہمیں اس لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. ڈسمسو نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی بندہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے خدا نہ خواستہ وہ ملک دشمن ہے یا وہ جو ہے بدنیت ہے، وہ اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر کوئی اپنے نظریہ رکھتا ہے، اپنے طریقے سے سوچتا ہے. تو ایک چیز یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈائیورسٹی آف اوپینینز جو ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتی کسی بھی معاشرے کے اندر. پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو اوپینینز ہیں اس کے بھی حیود و قیود ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کسی کے اوپر بھی کچھ بھی کہنا شروع کر دیں، کسی طریقے سے بھی ڈائلاگ کرنا شروع کر دیں. لیکن اس میچورٹی کو اچیو کرنے کے لیے نا، دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، سیاستدان وہ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جب بھی قومیں ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں نا تو مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آپ کو کشمکش نظر آتی ہے. عدلیہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مقننہ اپنی جگہ، انتظامیہ اپنی جگہ، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ. جب وہ جو آپ کے آئینی پرنسپل سیٹل ہو جاتے ہیں تو
تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ آ کے ہو جاتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت جوسلنگ ہو رہی ہے کہ میری کتنی جگہ ہے, میرا کتنا حصہ ہے. جب یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم ایگری کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتری آئے گی. لیکن اسی لڑائی میں وہ کہتے ہیں نا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک, یعنی قوم تو مر جائے گی, یہ آپس میں طے کرتے رہ جائیں گے ہمیں کیا اختیار چاہیے. صحیح بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب, اطہر کاظمی صاحب, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ناظرین, جو کرکس ہے آگو کا فتنہ و فساد, انتشار, خلف اشار کا خاتمہ, چاہے وہ مذہبی ہو, سیاسی ہو, لسانی ہو, عصبی ہو, اس کا ایک ہی سولوشن ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولا. بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, میڈیشن کی طرف جائیں, آربیٹریشن نہیں تو لیٹیگیشن. دیر از نو روم فار ایگریشن, وائلنس اور ریٹیلیشن ان اسلامک پرسپیکٹو. دوسری بات یہ ہے کہ ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ, تینوں پارٹیسپینٹ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا اپنا نیریٹو ناظرین کے سامنے رکھا. اسے ہم کہتے ہیں ادب الاختلاف. اسے فقہا نے بھی ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھا ہے, اور آج اگر ہمارے ٹاک شوز کے اسٹوڈیو بھی اسی طرح پرنسپل بیسڈ ڈس ایگریمنٹ کریں تو معاشرے میں ایک ایوولوشن بھی آئے گا, ڈائیورسٹی بھی آئے گی, پاپولزم کا کلچر بھی پروموٹ ہوگا. ان اشعار کے ساتھ فیصلہ آپ پہ ہے. اجازت چاہوں گا, جو شہر اسلام آباد میں یہ فتنہ و فساد باقی ہے, یوں لگ رہا ہے تیری کوئی یاد باقی ہے. طرح طرح کے سوالوں سے حکمراں ہیں برہم, یہاں تو ایوانوں میں اب بھی تعداد باقی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.